سماجی کاری نواسی۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مختلف معاشروں میں پائی جانے والی نائٹ لائف کلچر پر رپورٹ کیا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 701 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی فرض نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے بعد گفتگو میں مشغول ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔ اگرچہ شام کی فرض نماز سے پہلے سونا ممنوع نہیں ہے، لیکن پہلے پڑھنا زیادہ بہتر اور محفوظ ہے، کیونکہ اس سے پہلے سونا اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جاگنے کا انتظام کر بھی لے تو نیند کی وجہ سے ہونے والی کاہلی اسے پوری طرح توجہ مرکوز کرنے سے روک سکتی ہے، اس طرح ان کے اجر کو کم کر سکتا ہے۔ آخر میں بہتر یہ ہے کہ اسے اور باقی تمام فرض نمازوں کے ہوتے ہی پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ سنن نسائی نمبر 612 میں موجود حدیث کے مطابق، اور اس طرح کا برتاؤ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ باب 4 النساء آیت 103۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے لیے فرض کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک عام رواج بن گیا ہے، خاص طور پر ایشیائی مسلمانوں میں، شام کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد دنیاوی اجتماعات اور گفتگو کرنا۔ اگرچہ یہ ممنوع نہیں ہے، پھر بھی یہ اکثر فضول گفتگو کا باعث بنتا ہے جو کہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑے افسوس کا باعث ہوگا، خاص طور پر جب وہ اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والوں کو ملنے والے انعام کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ اکثر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جیسے گپ شپ، غیبت اور غیبت۔ اور اگر کوئی اس سے محفوظ بھی رہے تو شام کو بلا ضرورت جاگنے سے وہ مزید تھکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اس طرح ان کے لیے بیدار ہونا اور فجر کی فرض نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھکاوٹ اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بہت سے مسلمان فجر کی فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے۔ یہ تھکن کسی کو نفلی نماز پڑھنے سے بھی روک سکتی ہے، جو کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ سنن نسائی نمبر 1614 میں موجود ایک حدیث کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔